بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اہل کتاب سے شادی جائز اور اہل کتاب سے دوستی ناجائز کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے تو قرآن و سنت کو پڑھنا چاہیے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے بہت سارے مقامات پر ارشاد فرمایا۔ پہلی جگہ پر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کہ اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو تم دوست جو ہے وہ نہ بناؤ، کیونکہ زبانی طور پر وہ تم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں لیکن دل سے وہ تمہارے دین کا انکار کرتے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری جگہ پہ اللہ رب العزت نے پھر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ وہ کیا ہے؟ آپس میں بعضهم اولیاء بعض ومن یتولھم منکم فانہ منہم، وہ آپس میں گہری دوستی رکھتے ہیں اور تم میں سے جو ان کے قریب جائے گا، ان کا دوست بنے گا، تو وہ بھی انہی جیسا شمار ہو جائے گا۔ تو یہاں بھی اللہ نے دوستی سے منع کیا ہے۔ تیسری مقام پہ، تیسری جگہ پہ اللہ رب العزت نے سورہ مجادلہ کے اندر فرمایا کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم وابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم، فرمایا تم کبھی بھی ایسی قوم کو نہیں پاؤ گے کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتی ہو، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتی ہو اور پھر اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو دوست رکھتی ہو۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، چاہے وہ ان کے والدین ہی کیوں نہ ہو، ان کی اولاد، ان کے بھائی، ان کے قبیلہ دار، برادری دار ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس جگہ پہ بھی کفار کے ساتھ دوستی سے جو وہ منع کر دیا گیا ہے۔ اور پھر چوتھی جگہ پر سورہ توبہ کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، کہ اے صاحبان ایمان تم اپنے بڑوں کو یا اپنی اولاد کو، اپنے آبا کو دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر کو پسند کرتے ہوں ایمان کے مقابلے میں، اسلام کے مقابلے میں۔ تو یہاں اللہ نے ان سے دوستی کرنے سے جو منع کر دیا ہے۔ صرف اور صرف اتنا سارا ہے کہ تین طرح کے تعلقات جو ہوتے ہیں وہ سن لیں۔ پہلے ایک ہوتے ہیں موالات، دوسرا ہوتا ہے مدارات اور تیسرا ہوتا ہے مواسات۔ موالات ان سے یارانہ دوستی تعلق، یہ تو کسی صورت بھی اسلام اس کی اجازت جو ہے وہ نہیں دیتا۔ باقی رہ گیا کہ مواسات، کہ ان کے ساتھ نفع رسانی اور احسانات وغیرہ کے معاملات کو کرنا، اور تیسرا ہے مدارات، کہ ان کے ساتھ ظاہری اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا۔ تو موالات تو کسی صورت بھی ان کے ساتھ جائز نہیں کہ آپ دوستی یاری ان سے لگاتے پھریں۔ باقی رہ گئے مواسات، کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ انسان نفع رسانی اور دیگر معاملات کرے تو پھر ان سے اپنے فائدے کو دیکھتے ہوئے کہ اگر ان کے ساتھ کوئی بزنس وغیرہ کرنا ہے، مسلمانوں کا فائدہ ہے، بینیفٹ ہے، یا مسلمانوں کے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو ان سے لینی ہے، تو آپ ان سے تعلق وہ بھی کاروباری اور نفع اور نقصان کی بنیاد پہ آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تیسری صورت مدارات، وہ ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ اچھے خلق کے ساتھ پیش آنا، اور وہ بھی اس نیت کے ساتھ کہ ہو سکتا ہے میرے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے، میری نیکی کی وجہ سے وہ ایمان کی طرف آ جائیں، کلمہ پڑھ لیں۔ بصورت دیگر انسان ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھ سکتا قرآن و سنت کے مطابق۔ اب رہے گی بات کہ ان سے دوستی منع، دوستی تو چونکہ وہ دشمن ہے اور دشمنوں سے کبھی دوستی نہیں ہوتی، چونکہ سب سے بڑا رشتہ اسلام کا ہے۔ اللہ نے روک دیا، مسلمان رک گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے روک دیا، مسلمان اس بات سے رک گئے۔ اپنی مرضی نہیں بلکہ اللہ کی مرضی کے انسان جو ہے مسلمان تابع ہوتا ہے۔ جب وہ کلمہ پڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اپنی مرضی وہ یہاں نہیں چلا سکتا۔ باقی رہ گی یہ بات کہ شادی کیوں جائز ہے۔ تو شادی دو طرح سے، یعنی مرد ان کی اہل کتاب یا دوسروں کی جو ہے وہ عورت جو ہے ان سے شادی جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ قرآن کے اندر بھی بیان ہوا ہے کہ اگر تمہیں نیک دامن، پاک دامن، با کردار اہل کتاب یہود و نصارہ کی عورت ملے تو تم ان سے نکاح کر سکتے ہو، ایک چیز۔ دوسری صورت یہ کہ مسلمان عورت کسی اہل کتاب مرد سے شادی کرے تو اس کی اسلام کے اندر اجازت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام بلند ہوتا ہے، کبھی جو ہے وہ نیچے نہیں ہوتا۔ تو جب مرد شادی کرے گا تو مرد چونکہ گھر کا سربراہ ہے، حکمرانی اس کی چلے گی، مرضی اس کی چلے گی، عورت اس کے تابع فرمان ہوگی۔ اور اگر کوئی مسلمان عورت جا کے نکاح کرتی ہے تو وہ ان کے تابع ہو جائے گی۔
تو ایسی صورت میں اسلام نے اس بات کی اجازت نہیں دی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر مرد ادھر شادی کرتا ہے تو اس میں پھر بھی انسان مسلمان کا فائدہ ہے کہ وہ دوسروں سے کیا کرے گا، نفع حاصل کر سکتا ہے، لیکن کوئی نفع مسلمان انہیں جو ہے وہ نہیں دیں گے، کیونکہ اللہ نے کافروں اور دیگر اہل کتاب کا کوئی راستہ مسلمانوں پر نہیں بنایا کہ وہ ان کے اوپر فائق ہو جائیں۔ اگلی بات یہ بھی ہے کہ اگر باپ مسلمان ہوگا تو پیدا ہونے والی اولاد بھی مسلمان ہوگی، اور اگر مسلمان عورت نکاح کرے گی تو اس کی اولاد کافرہ ہوگی، اور اس کی بہت ساری مثالیں اس وقت دنیا کے اندر پائی جاتی ہیں کہ کسی مسلم عورت نے نان مسلم سے یا اہل کتاب سے نکاح کیا تو اولاد انہی کے دین پہ چلی گئی۔ تو ان وجوہات کی بنیاد پر جو ہے وہ نکاح کر سکتے ہیں کہ مرد نکاح کر سکتا ہے، عورت نہیں کر سکتی، مرد ان سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، ہماری عورتوں کو اس بات کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی گئی، اور دوستی میں چونکہ دین کا بھی نقصان ہے، دنیا کا نقصان، تو اس سے منع کر دیا گیا۔